بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعین اما بعد، محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام لے کر حاضر ہوں۔ آپ کے سوالات ہیں اور ہماری جانب سے ان کے جواب کتاب و سنت کی روشنی میں قرآن مجید سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثوں سے اور صحابہ کرام کے اقوال و افعال سے دیے جاتے ہیں۔ تو آئیے، آج کا پہلا سوال ہے، وہ بھی عظیم ہے۔ وہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، ترجمہ بھی دیکھتے ہیں، تو ہمیں کچھ آیتیں ملی جس کے ذریعے سے ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ایسا کیا ایسا ہے۔ اس آیتیں انہوں نے تحریر کی ہیں۔ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں آیت اللہ لتسألن عما کنتم تفترون، قسم اللہ کی ضرور تم پوچھے جاؤ گے ان آیتوں ان کاموں کے بارے میں جسے تم کرتے ہو، جسے تم کرتے ہو، یعنی غلط باتوں کے بارے میں۔ یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 56 ہے۔ دوسری آیت کا ذکر ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 93 کی، وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور ضرور تم پوچھے جاؤ گے ان چیزوں کے بارے میں جسے تم کرتے ہو، یعنی اپنے اعمال کے بارے میں سوال ضرور کیے جاؤ گے۔ بعد میں لکھتے ہیں لیکن ہم نے سورۃ الرحمن میں ایک آیت پائی ہے جو کہ یہ کہتی ہے کہ جنات و انسان سے قیامت کے دن سوال ہی نہیں ہوگا۔ تو جب سوال ہی نہیں ہوگا تو یہ سوال کے بارے میں کیسے ہے کہ ضرور پوچھے جاؤ گے وہاں پر۔ آیت انہوں نے لکھی ہو، کہتے ہیں قرآن مجید میں ہے، سورہ الرحمن کی آیت نمبر 39 ہے، فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جان۔ اس دن تو نہ کسی اپنے گناہ کے بارے میں نہ کسی انسان سے پوچھا جائے گا اور نہ کسی جنات سے پوچھا جائے گا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ایک جگہ ہے کہ پوچھا ہی نہیں جائے گا اور ایک جگہ ضرور پوچھا جائے گا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور دونوں قیامت کے بارے میں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ آیتوں کے درمیان جو معنی سے حساب اختلاف سمجھ میں آتا ہے، تو آخرت میں یہ حساب و کتاب کے دن سوال ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہم تو یہ سوچیں کہ سوال نہیں ہوگا، پوچھا ہی نہیں جائے گا کسی سے، جبکہ مشہور اور جاننے میں تو یہ سب سے سوال ہوگا۔ تو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ جو سورہ رحمان کی آیت ہے یا سورہ نحل کی جو دو آیتیں ہم نے پیش کی ہیں، یہ مختلف اوقات و احوال کے لیے ہیں۔ کچھ وقت ایسا بھی آئے گا جہاں کچھ نہیں ان سے پوچھا جائے گا، اور کچھ وقت ایسا آئے گا جہاں ان کا حساب و کتاب ہوگا۔ ویسے بھی آپ وہ اگر قیامت کے بارے میں مطالعہ رکھتے ہوں گے، پڑھتے ہوں گے، پڑھنا چاہیے ہر مومن کو کہ قیامت کیا چیز ہے، وہاں کیا ہوگا، ہمارے اعمال کیسے پیش ہوں گے، ہمارا حساب کتاب کیسے ہوگا، کس کا کیا انجام نکلے گا، بے نمازیوں کا کیا انجام ہوگا، اور جو لوگ بدعات کرتے ہیں ان کا کیا انجام ہوگا۔ یہ ساری چیزیں پڑھنا چاہیے تاکہ آپ کو جیسے دنیا کی زندگی میں آپ تک و دو کرتے ہیں اور بہتری چاہتے ہیں، آخرت کی زندگی کے بہتری کے اسباب و ذرائع بھی اختیار کرنا چاہیے۔ تو قیامت کا دن ایک لمبا دن ہے، ویسے آپ جانتے ہیں 50,000 سال کا ہو، 1,000 سال کا ہو، یہ سب دن چھوٹے بڑے ہوتے رہیں گے وہاں پر۔ تو 50,000 سال کا ایک دن ہوگا اور اس کے بعد پھر دن چھوٹے ہوں گے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اس میں تو ایسا تھوڑا ہے کہ بس یہاں 50,000 سال میں صرف یہی کام ہوگا، کسی سے پوچھا ہی نہیں جائے گا، یہ ہے کہ یہ کام صرف پوچھا ہی جائے گا، نہیں، اس کے مختلف احوال ہیں، اس میں بہت ساری چیزیں طے ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ فاصبر صبرا جمیلا انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا۔ کہیں یہ ہے کہ 50,000 سال کا یہ دن ہوگا، تو ظاہر بات ہے کہ یہ بہت بڑا دن ہوگا، اور یہ بعد میں ایک دن کتنا بڑا ہوگا یہ الگ بات ہے۔ تو بتانا یہ ہے کہ ایک لمبا دن ہے، یہ لمبا دن ہے۔ اس لمبے دن کے اندر پوروں کے مختلف احوال ہوں گے۔ بعض اوقات ایسے آئیں گے جہاں پر سب کو حساب کے لیے پیش کیا جائے گا، بعض اوقات ایسے بھی ہوں گے جہاں کسی سے کوئی سوال نہیں ہوگا۔ تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ضرور۔ سورہ حجر میں فَرَوَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ہم ان سے ضرور پوچھیں گے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ سورہ حجر کی آیت نمبر 92 اور 93 میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو پوچھے گا، ان کا حساب کتاب لے گا، ان کو جزا سزا دے گا، ان کو انعامات دے گا، یا ان کی اگر غلط نکلیں گے تو ان کو گناہ کی بنیاد پر ان کو سزا ملے گی۔ لیکن کچھ وقت ایسا آئے گا اس لمبے دن کے اندر جہاں کوئی سوال جواب نہیں ہوگا، اور سوال جواب نہیں ہوگا، اور اس کو اس سے راحت رہے گی۔ لیکن ایسا وقت آئے گا جب، تو ایسا نہیں ہے کہ بس چھٹی ہو جائے گی، سوال جواب کا ایک دن آئے گا، بعد میں ہو چاہے پہلے ہو۔
لہذا یہ سوچنا کہ یہ پورے کے پورے 50 سال کے دنوں میں یہ ایسا نہیں ہونے والا ہے، سوال ہی نہیں ہوگا، ایسا نہیں، بلکہ اس کے اوقات مختلف حساب کتاب سے کبھی امتحان ہوتا ہے، کبھی اس میں بیچ میں چھٹی رہے گی، کبھی امتحان ہوگا، کبھی دوسرے امتحان نہیں ہوگا، یا ہے کہ سب کا ہر وقت تو نہیں امتحان چالو رہے گا، لہذا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ آئیے ہم ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں عادت یہ پائی جاتی ہے کچھ لوگوں کے ہاں کہ جب کوئی آدمی کچھ صدقہ خیرات دینا چاہتا ہے تو وہ اکٹھا جمع کرتا ہے، اور اس کے بعد لینے والے جیسے ان کے بتانے کے حساب سے کہ جب وہ جمع دینا چاہتا ہے تو لوگوں کو بلاتا ہے اور ان کو اکٹھا کرتا ہے اور اس کے بعد اس کو تقسیم کرتا ہے، لیکن وہ جو کام پوچھنا چاہتے وہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ جب ان لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے تو اس سے کہتا ہے کہ اس چیز پر، جیسے مان لیجیے کپڑوں کی گٹھریاں رکھی ہوئی ہیں یا غلہ رکھا ہوا ہے، تو کہتا ہے کہ اس پر ہاتھ رکھ کے دعا کرو ہمارے لیے، تو وہ لوگ ہاتھ رکھ کر کے دعا کرتے ہیں، اور بقیہ جو دعا نہیں کرتے ہیں ان کی دعا جو بلند آواز سے ہوتی ہے اس پر آمین بولتے ہیں۔ ان کا سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح سے اکٹھا کر کے صدقہ کو، لوگوں کو اکٹھا کر کے پھر سے وہاں بلا کر کے بیٹھا کر کے سامان جس کو صدقہ کرنا ہے اس پر ہاتھ رکھ کر کے دعا کرنا، کرانا، آمین کہنا، کہلانا، یہ کیسا ہے؟ تو ہم کہیں گے کہ بھئی یہ کیفیت تو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی کہ صدقہ اکٹھا کرائیں پھر لینے والوں اس کو کہیں کہ اس پہ ہاتھ رکھو اور اس کے بعد دعا کرو جس نے دیا ہے، تو جب یہ کیفیت نہیں تھی، صدقہ خیرات اس زمانے بھی ہوتا تھا، اور جبکہ وہ لوگ اور بھی بہت محتاج تھے، باہر سے جو لوگ دیہات سے آتے تھے ان کی اور بھی حالت پتلی ہوتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کبھی چندے کا اعلان کرتے تھے، لوگوں کے سامان کو اکٹھا کرتے تھے، اس کو تقسیم کرتے تھے، کوئی کھجور ہی لایا، کوئی چادر لایا، کوئی پنیر لایا، کوئی کچھ لایا، جیسے جس کے پاس ہو سکا، کوئی جو ہی لا کر دیا تھوڑا سا، لیکن اس سے کچھ نہ کچھ تو لوگوں کو سخت تسکین دلائی جا سکتی تھی، لیکن اس میں یہ نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب تم لینے والو آؤ اس پہ ہاتھ رکھو اور اس کے لیے دعا کرو، ان لوگوں کے لیے دعا کرو، تو جب یہ چیز نہیں تھی تو یہ ہمیں بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ویسے بھی صدقہ خیرات یہ انسان کی پرسنل چیز ہوتی ہے، اور حدیث میں آیا ہوا کہ جو 7 لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے نیچے سایہ ملے گا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، ان میں سے جو ذکر کیا ان میں سے یہ کہ آدمی یہ بھی ہے جو داہنے سے دیتا اور بائیں کو خبر نہیں ہوتی، یعنی چپکے سے دیتا، کسی کو پتہ نہیں چلتا ہے، تو آپ اس کو اکٹھا کریں اور اس کے بعد ان کا ہاتھ رکھوائیں اور کریں، یہ چیز کہاں اس میں شامل ہوتی ہے؟ لہذا یہ چیز غلط ہے۔ ہاں، دعا کرنا، صدقہ دینے والے کے لیے دعا کرنا، یہ چیز ثابت ہے، آپ کیجئے، صدقہ لیجئے اور صدقہ دینے والے کو دعا دیجئے، لیکن اکٹھا ہو کر کے بلند آواز سے کہنا اور سامان پہ ہاتھ رکھنا، یہ سب چیز مشروع نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے دعا دینے کے بارے میں، من صنع الیکم معروفا فکافئوہ، تمہارے ساتھ کوئی اچھائی کرتا ہے تو تم اس کی اچھائی کا بدلہ دینا کی کوشش کرو، فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَ بِهِ فَادْعُوا لَهُ، اگر تم اس کو اتنا نہیں دے سکتے ہو تو اس کے لیے فَادْعُوا لَهُ، تو اس کے لیے دعا کرو، حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ، یہاں تک کہ تمہیں یقین ہے کہ ہم نے بھی اس کے لیے اس کی تقریباً اس کے دینے کے برابر تک کا تک کی دعا دے دی، یعنی خوب دعا کرو اس کے لیے، جیسے جتنی بڑی نعمت ہو اس کے حساب سے اتنی بڑی دعا بھی کرنا چاہیے تھا۔ تو یہ چیز صحیح ہے۔ یہ چیز صحیح نہیں ہے کہ آپ صدقہ خیرات اکٹھا کر کے اور اس کے بعد تقسیم کرنے کے لیے لوگوں کو بلا کر کے بیٹھا کر کے اس پہ ہاتھ رکھوا کر کے دعا کرائیے کہ ہمارے لیے دعا کرو، لیکن ان کو خود کرنا چاہیے، آپ کو اتنا کہنے اور اکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں۔ آگے کا سوال وہ پوچھتے ہیں کہ کیا قبر پہ دفن کرنے کے بعد لوہے کی کوئی یعنی پٹی لگانا، یا کہ ویسے ہی لکڑی کا کوئی بورڈ لگانا اور جس پہ قرآن مجید کی آیتیں لکھی ہوئی ہوں اور مرنے والے کا نام لکھا ہوا، اس کی تاریخ لکھی ہوئی ہو، اس کی نسبت اور اس کی شہرت لکھی ہوئی ہو، یہ سب درست ہے؟ جیسے آج کل لوگ لگاتے ہیں بھئی یہ فلاں پیر بابا شاہ فلاں فلاں کی قبر ہے اور یہ ہے اور وہ ہے اور یہ، اور اسی طرح سے کسی انسان کو ویسے اپنے مردہ ہو تو کہتے ہیں ہم نے وہاں نام لکھ دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد اس کے سارے کام اس دنیا سے کٹ جاتے ہیں، اس لکھنے پڑھنے سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ملنے والا ہے۔
آپ کو اگر پڑھنا، آپ کو اس کے لیے دعا کرنی ہے تو آپ چاہے گھر سے دعا کریں، قبر پہ جا کے دعا کریں، اس کا فائدہ ہے۔ ویسے حدیث میں کہ آپ قبرستان پہ جب گزرو یا جاؤ تو ایسے پڑھو، سارے مومنوں کے لیے پڑھو کہ ہم آپ تمہارے اوپر اللہ کی جانب سے سلام جو السلام علیکم کہو، اور اس کے بعد کہو کہ ہم آپ لوگ پہلے جا چکے ہیں، ہم لوگ بھی پیچھے آنے والے ہیں، ہمارا بھی حشر ہونے والا ہے، یہ کہو۔ تو یہ تو نہیں کہا گیا ایسا کرنے کے لیے، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی جو حدیث آئی ہوئی ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے روکا ہے، کہ آپ کی حدیث ہے نہا ان یجسس القبر وان یقعد علیہا وان یبنى علیہ۔ راوی کہتے ہیں حضرت جابر ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا اس بات سے کہ قبر کو پختہ بنایا جائے، اور یہ سے روکا ہے کہ اس پر بیٹھا جائے، اور اس سے بھی روکا ہے کہ اس پر کوئی دیوار بنائی جائے، بنیاد کھڑی کر دی جائے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، ترمذی وغیرہ میں ہے، سنن نسائی میں ہے، حدیث کی کئی ساری کتابوں میں پائی جاتی ہے یہ روایت۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صراحت سے روک دیا ہے کہ اس پہ کچھ بناؤ، قبر کو پختہ کرو، اس پہ عمارت کھڑی کرو، یا اسی طرح سے وہاں پر بیٹھنے کی جگہ بنے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ بلکہ یہ بھی لکھا ہے کہ اس کے حدیث میں جو ترمذی اور نسائی کی حدیث میں ہے جو صحیح ہے کہ اس پر لکھنا بھی نہیں چاہیے کچھ۔ لہذا دعا کرنا ان کے لیے سب سے کامیاب چیز ہے، سب سے کامیاب چیز ہے۔ اور اگر کبھی آپ وہ اپنے یادگار کے لیے جانا چاہیں تو کوئی نشانی بنا لیجیے جس سے پتہ چلے کہ آپ کو ہاں یہاں ان کی قبر ہے، آپ وہاں جا کے ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، ان کے لیے دعا کرنا بھی چاہیے، اور یہ دعا ان کے کام آتی ہے، اس سے ان کے عذاب میں تخفیف بھی ہوتی ہے۔ ہمارے سامنے ایک سوال ہے، وہ پوچھنا چاہتے ہیں اپنی مشکل کے حساب سے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے طور پر اچھائی کے کام اور عبادتیں کرتا ہوں، لیکن میرے کچھ اپنے دوست احباب اور بھائی ہیں جو کہ نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ جماعت میں حاضری دیتے ہیں، اور کچھ بھی نہیں پڑھنا چاہتے ہیں، یہاں تک کہ جمعہ بھی نہیں پڑھتے ہیں، یہاں تک لکھو وہاں تک کہ جمعہ بھی نہیں پڑھتے ہیں، اور اس پر مزید یہ ہے کہ یہ تو ان کی غلطی ہے ہی ہے، عبادتوں کی کمی ہے، اللہ کی عبادت میں کمی کے علاوہ بھی وہ غلط کار بھی ہیں، غلط کام جو حرام ہیں وہ بھی کرتے ہیں۔ اور ہم نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، کچھ کتابیں پہنچائیں، کچھ کیسٹ دیے، اور ان کو کہ راستے پہ آ جائیں سن کر کے، اور کچھ لوگوں نے ان کی مدد بھی کرنی چاہیے کہ بھائی تم لوگ راستے پہ، ہم تمہاری مدد کریں گے، بیکار نہیں رہو۔ یہ ساری کوششیں انہوں نے لکھی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ باز نہیں آتے ہیں۔ تو اب ہم جیسے جو ان کو محنت کرتے کرتے تھک چکے ہیں، ابھی نہیں وہ راستے پہ آتے ہیں، کیا کریں؟ کیا ابھی محنت کرنے میں لگے رہیں، یا ہے کہ ان کو چھوڑ دیں، بائیکاٹ کر کے نکل جائیں؟ اور یہ ہو سکتا ہے ہمارے پاس بھی ایسی مشکل پیش آتی ہو، آپ کے پاس بھی پیش آتی ہو، کہ آپ کے دوست احباب میں سے کچھ لوگ راہ راست پر نہ ہوں، اور ان کے ہاں دینی اخلاقی کمیاں پائی جاتی ہوں، گنہگار بھی واضح طور پر ہوں، جو کہ عام طور سے لوگ گناہوں کو کھل کے تو نہیں کرتے، لیکن کچھ وہ کھلے طور پر کرتے ہیں، مثلا شراب پیتے ہوں، بیڑی پیتے ہوں، سگریٹ پیتے ہوں، نماز نہیں پڑھتے ہوں، بیجا مجلسیں لگاتے ہوں، وہاں بکواس کی باتیں کرتے ہوں، راستے میں بیٹھتے ہوں، وہاں بدماشیاں کرتے ہوں، بہت ساری برائیاں ہو سکتی ہیں۔ خاص طور سے عمر کے بعض اوقات میں، بعض پیریڈ میں ایسی چیزیں بہت بڑھ جاتی ہیں۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے، آپ اپنی کوشش، آپ نے لکھا کہ ہم نے کوشش کیا، کیسٹ دیے، سمجھایا بھی، اور بہت سارے راستے اختیار کیے، لیکن کامیابی نہیں ملی۔ ہم بھی بتائیں کہ بھائی آپ کا کام ہمیشہ نصیحت کرنا ہی مناسب ہے۔ انبیاء اور رسول کی بعثت بھی ہوتی ہے بگڑی قوموں کو سدھارنے کے لیے، تو ان کے پاس سدھارنے کے لیے تو یہ نہیں کہ بائی کاٹ کر دو، نہ یہی ہے کہ چپ چاپ ہو جاؤ، دیکھ رہے آپ دیکھ رہے جیسے، بلکہ ان کو اپنی ڈیوٹی پوری کرتے رہو۔ بلغ ما انزل الیک من ربک ہے کہ اللہ کے بارے میں فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ جو تمہارے رب کی طرف سے آتا ہے اس کی تبلیغ کرو، اور آپ کے اوپر نہیں کہ ان کو ہدایت دینا، اسی آیت کے آگے میں ہے ہدایت دینا آپ کا کام نہیں ہے، اللہ جس کو ہدایت دیں گے اسی کو ہدایت ملے گی۔ لہذا ہم اگر اپنے بھائی کو، اپنے دوست کو، اپنے احباب کو بگڑے راستے پر پاتے ہیں تو ہمارا کام کوشش کرنا چاہیے کہ ہم ان کو سیدھے راستے پر لے آئیں، سیدھے راستے پر لے آئیں۔ ہمارا بائیکاٹ کر کے الگ ہو جانا اچھا نہیں ہے۔
آپ دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی کہ اپنی دعوت کو پہنچائیں، اور اپنے اقربین کو زیادہ سے زیادہ آپ چاہتے تھے، ہر کوئی اپنے گھر والوں کو سب سے پہلے بچانا چاہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے مرنے کے وقت کہا کہ آپ کہو قل لا الہ الا اللہ کلمۃ وحاج لک بہا عند اللہ، آپ لا الہ الا اللہ پڑھو اور یہ بات کہو، میں اسی کے ذریعے سے اللہ سے ایک سفارش کروں گا کہ اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، شرک چھوڑ دیا، آپ کی عبادت توحید کی طرف آ گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ معاف کریں گے۔ لیکن جب توفیق نہیں ہوتی ہے تو توفیق نہیں ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان کو سمجھا رہے ہیں اور ان کی قوم کے لوگ سمجھا رہے ہیں کہ ارے اس کی بات مانو گے اور اپنے باپ دادا کو بیوقوف سمجھتے ہو کہ وہ لوگ غلط کار تھے، وہ لوگوں کے پاس سمجھ نہیں تھی، وہ مشرک مر گئے، اللہ کی عبادت نہیں کیے، کیسے ان کو الزام لگاؤ گے تم؟ اور آدمی اپنے ماں باپ کی، اپنے آبا و اجداد کی بات سنتا ہے تو تھوڑا اس کی حمیت اور جاگ جاتی، نہیں نہیں ہم اپنے باپ اور ماں اور دادا اور بھائی اور اس کی طرح چاچا ان سب کو برا کہیں گے؟ لیکن نتیجہ بھی ہوا جب وہ کہا کہ میں عبد المطلب کے مذہب پہ مرنا چاہتا ہوں۔ ان کو رسول کی حقانیت معلوم ہے، لیکن جب حمیت دلائی جاتی ہے تو لوٹ کے وہ کہتے ہیں کہ عبد المطلب کے مذہب پہ مروں گا، یعنی شرک پر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کہتے ہیں کہ آپ کے لیے میں مغفرت طلب کروں گا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و حکم آ جاتا ہے ما کان للنبی والذین آمنوا یستغفروا للمشرکین، نبی یا مومنوں کے لیے گنجائش نہیں کہ مشرکین کے لیے وہ استغفار کریں، لہذا ایسا نہیں کیا۔ اور اسی طرح سے جو کچھ بھی ہوں، آپ کے بھائی ہوں، آپ کے بھتیجے ہوں، آپ کے گھر کے لوگ ہوں، آپ کے دوست ہوں، ان کو راستے پہ لانے کی کوشش کیجیے، ان کے والدین سے ملیے، شاید ان کے کچھ اثرات ہوں یا جن سے کچھ خوف کھاتے ہیں ان سے ملیے، اور نہیں تو اپنی کوشش جاری رکھیے۔ بائیکاٹ کرنا اچھا نہیں ہے، خیر کے لیے تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، صبر کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، سب کو راستے پہ رکھے، آپ کے دوست احباب کو بھی اور ہم لوگوں کے بھی دوست احباب کو بھی۔ اور اسی طرح سے ہم اس بات کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم نیک کام کر سکیں، اور اسی طرح سے ہم دعا کرتے ہیں کہ جو لوگ آپ تک اس پروگرام کے پہنچانے میں مددگار ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے اور سب کو جنت میں جگہ دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔